محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اب اس کے بعد جو ہے اب یہ ان کا پارٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تو جواب ان کو دے دیا کہ جب انہوں نے آخرت کے اوپر سوال اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر آخرت کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں دے دیا. تو اب ان کے پاس جو ہے آخرت پہ بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آخرت کے بارے میں اب یہ لوگ جو ہے کچھ بھی آگے بتا نہیں پائے. اب ان کے پاس کچھ بولنے کو تھا نہیں آخرت کا. تو اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے دوسری چیز کے اوپر سوال اٹھایا, وہ یہ تھا کہ رسالت. ٹھیک ہے, تو اب دوسری چیز کیا تھی جس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا, وہ تھا رسالت. اب یہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلا سک رہے تھے, نہ رسالت ان کے پاس سے چھین سکتے تھے, نہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس سے آنے سے روک سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے کیا ہے رسالت کو اعتراضات کرنے لگے. یعنی رسالت جو ہے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نبوت اور رسالت جو ہے اس کا نبوت اور رسالت کا مرتبہ جو ہے کسی انسان کو نہیں مل سکتا, بلکہ کوئی جو ہے فرشتہ یا کوئی ایسی چیز کو ملنا چاہیے جو اس کو ایکچولی ڈیزرو کرتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ انسان جو ہے ایک نبوت کا درجہ نہیں ڈیزرو کرتا ہے, بلکہ جو ہے کوئی فرشتہ یا کوئی ایک اسپیسیفائڈ الگ سے بینگ آنا چاہیے تھا, جو مسٹیکل بینگ جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی عجوبہ, کوئی بھی دوسری چیز ہونا تھا, مگر ایک انسان کے اوپر رسالت یا نبوت نہیں آ سکتی, کیونکہ رسالت اور نبوت جو ہے بہت بڑی بھاری جو ہے ریسپانسبلٹی اور چیز ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے ایک انسان نہیں ہینڈل کر سکتا, اور انسان جو ہے اس کو نہیں آگے بڑھا سکتا. کیونکہ ان کے دماغ میں کیا تھا کہ ایک انسان ایسا ہے جو شادی بھی کرتا ہے, جس کے بچے بھی ہے, جو زندگی دنیا کے کام بھی کرتا ہے, تو اب اس کے پاس جو ہے عبادت کے کام, اس کے پاس عبادت کا ٹائم کہاں سے نکلے گا؟ وہ عبادت کے جو ہے یہ سارے اوقات کہاں سے نکال پائے گا؟ تو لہٰذا جو ہے ان کے پاس ایک کوئی فرشتہ یا کوئی جو ہے کوئی بھی دوسری چیز آنا چاہیے تھا, جو یہاں پر جو ہے یہ لوگ فرشتہ ہی مانتے ہیں, تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ فرشتہ آنا چاہیے تھا. بلکہ جو ہے رسول انسان کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ یہ تو کیا ہے ہمارے جیسے ساتھ میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, ان کی بھی شادی ہے, ان کی بچے ہیں, ان کا گھر بار ہے, ان کا بھی جو ہے نارملی انہوں پوری دنیا میں کام کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے رسالت کا بھی کام کرتے ہیں. رسالت یعنی اللہ کا جو میسج ہے وہ آگے پھیلانا. رسالت میسنجر کو بولتے ہیں, نبوت پروفٹ ہوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رسالت کے اوپر اب لوگ سوال اٹھانے لگے کہ یہ کیسے میسنجر ہے جو اللہ کا کلام ایسے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مطلب ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسالت کیوں نازل فرمائی؟ تو اس کے اوپر جو ہے یہ لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جو ہے اہل کتاب کو نہیں بلونگ کرتے تھے, تو یہ لوگ اہل کتاب میں سے نہیں تھے. اہل کتاب یعنی جو پچھلی جو کتابیں آئی تھی اس کو یہ لوگوں نے کبھی پڑھا نہیں, کبھی سنا نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اہل کتاب کے بارے میں. تو ان لوگ ہے صرف تھوڑا بہت موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے, مگر انہوں نے کبھی جو ہے تورات, زبور, انجیل کو کبھی ڈیٹیل میں پڑھا ہی نہیں تھا. تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ہے اہل کتاب میں مطلب اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سارے انبیاء کے جو ہے قصے رکھے ہیں, اور اس میں صاف صاف مینشنڈ ہے کہ سارے انبیاء جو تھے وہ سارے انسان تھے, بلکہ فرشتے نہیں تھے. تو اسی لیے جو ہے ان کے لیے یہ کانسیپٹ جو تھا, رسالت کا جو کانسیپٹ تھا ان کے لیے جو ہے اسی لیے بہت زیادہ جو ہے ڈاؤٹ والا تھا, کہ مطلب شک و شبہ میں ان کو ڈالنے والا یہ کلام تھا. ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں تھا یہ رسالت کا. تو اسی لیے جو ہے انہوں نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت میں بتاتے ہیں کہ ان کا بولنے کا طریقہ کیسا تھا. دیکھو سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. تو وہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, اور کہا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا. تب ان کا سوال کیا تھا, دیکھو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے, مطلب یہ تو کیا ہے انہوں کھارے پیرے ہمارے آپس میں ہمارے بیچ میں انہوں زندگی گزار رہے, یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک رسول جب ہے تو ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ ہی بھیجا دینا تھا, رسول کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟
یعنی رسول کو اگر اللہ تعالیٰ بھیجانا ہی تھا تو پھر یہ رسول جو ہے ایک فرشتے کی شکل میں آنا چاہیے تھا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول جیسے چنا. جبکہ جو ہے ایک انسان کیا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اور جو ہے ہمارے بیچوں بیچ یہ جینے والا انسان، یہ ایک رسول کا اس کو مرتبہ کیسے مل سکتا؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہے کوئی رسول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسالت کیا ہوتی ہے. ان کے پاس جو ہے رسالت کس کو آتی ہے وہ پورا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم تھا. انہوں نے صرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بہت سنا تھا، تو ان کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ رسالت کیسے آتی ہے، کس پر آتی ہے، اور کون ہوتے ان میں سے. تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کیوں چیز نازل نہیں کی، کہ آپ یہ کہیے کہ وہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے کیا بات بتا رہے ہیں، وہ لوگ تو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پھر کوئی فرشتے کو بھیج دیتے، ایک انسان کو ایسے بھیجتے. تو وہ لوگ کیا ہے، اللہ پر سوال اٹھا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگ جو ہے اللہ کی قدرت کو جانتے ہی نہیں ہے، اللہ کس چیز پر قادر ہے یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی قدرت کا جو ہے ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بول دو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بولو ان کو کہ میں تم جیسا جو ہے ایک بشر ہوں، تم جیسا میں انسان ہوں، میں جو ہے ہر چیز نہیں جانتا. جو تم سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو، جو بھی چیزوں پہ تم سوال اٹھا رہے ہو، میں جو ہے بشر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو بول رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں. آج بھی جو ہے ہمارے پاس بھی جو ہے یہ کنٹروورسیز یا جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ چلتی ہے اسلام میں. بہت سارے فرقوں میں جو ہے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کوئی سایہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نعوذ باللہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے کانسیپٹ پہ ایسی بات چلتی ہے. یہی بات بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انسان نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی دلیل یہاں پہ قرآن میں دے رہے ہیں کہ کیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہی سب کچھ نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں انسان ہوں. اور دوسری جگہ پہ جو ہے ایک جگہ پہ انہوں کیا بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بشر مثلنا، میں انسان ہوں تم جیسا. تو بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے بتا رہے ہیں کہ انا بشر مثلنا، میں ایک انسان ہوں تم جیسا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بول دو ان کو، بتاؤ ان کو کیسے کہ بس کسی بشر پر ہی تو ہم نے کوئی چیز نازل نہیں کی. آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے، جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور اور ان لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو پوری کتاب جو نازل ہوئی تھی وہ نازل کس پر ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی تو ایک بشر تھے نا. جو وہ ایک ہدایت اور ایک نور والی جو ہے کتاب بنی تھی، لوگوں کے لیے جو ہے ایک ہدایت کا راستہ بن کے کتاب نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نبی تمہاری طرف جو بھیجے گا، تم اللہ کے جو ہے ڈیسیشن پر تم کوشچن کر رہے ہو. تم کو لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے ساری کتابیں جو نازل فرمائی تھی کیا وہ فرشتوں پہ نازل کی تھی؟ ہرگز نہیں. ہم نے جو ہے فرشتوں پر نازل نہیں کی، بلکہ کس پر نازل کی؟ انسان پر نازل کی ہے. اور یہ اب کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے سے جو ہے بہت دور سے یہ پہلے سے چل لیتے آ رہی سو چیز ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر قالت، اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي. تو اس میں کیا بول رہے ہیں؟ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سیم کویشچن جو ہے پورے پیغمبروں پہ بھی پوچھا گیا. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے تھے ان سب سے ایک ہی بات پوچھی گئی تھی کہ جب رسالت اور نبوت نازل ہو رہی ہے تو یہ چیز جو ہے انسان پر کیوں نازل ہو رہی، ایک فرشتہ کیوں نہیں آیا ہم کو بتانے کے لیے؟ ہر نبی سے سیم سوال کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قالت لهم رسولهم انا نحن الا بشر مثلكم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب پیغمبروں نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک ہی جواب دیا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں.
تو سارے پیغمبروں نے بھی ایک ہی بات کہی تھی. ان کو لگتا تھا کہ پیغمبر جو تھے، یہ مطلب جو بھی نبوت آ رہی تھی، یہ سب جو ہے فرشتوں پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے انہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی تھی، تو ان کو اتنا پورا کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کے بارے میں. تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ جب کوشچن پوچھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دلیل قرآن میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسولوں پہ، پہلے کے رسولوں پہ بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا، پہلے رسولوں پہ بھی جو ہے یہ بات کوشچن کیا گیا تھا. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پہلے کے جو رسول تھے انہوں نے بھی یہی بولا کہ ہم جو ہے تم جیسے ایک انسان ہیں، تم جیسے ہی ہم ایک انسان ہے، تو سب کے جیسے جو ہے تمہارے جیسے ہم انسان ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انسان کے اوپر ہی قرآن کو نازل کیا، انسان کے اوپر ہی جو ہے رسالت کو نازل کیا. یہ کوشچن جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے. ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کہے کوئی انہوں مطلب وہ فرقہ بول رہے انہوں وہ ٹرائب کے کیوں بلونگ کرنے والے، بنو قصی کے کیوں بلونگ کرنے والے، بنو ہاشم کے کیوں تھے، انہوں اس قبیلے کے کیوں نہیں تھے، ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آئے، فرشتے کی طرح نازل، فرشتے کے اوپر تو بھی نازل ہونا تھا، یہ تو بھی ہونا تھا. مطلب انہوں نے جو ہے ملٹیپل کوشچنس یہ بات پوچھی تھی. تو یہ چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پہ چاہے اس پہ اتارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا. ایک واقعہ آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، کہ ایک یہ شخص تھے مغیرہ بن شعبہ، یہ جو ہے ابو جہل کے ساتھ جا رہے تھے. تو ابو جہل اور مغیرہ بن شعبہ کا جو ہے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اے ابو الحکم، اللہ کو مان لو اور رسالت کو مان لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بالکل چھوٹی سی بات کہی. ابو الحکم جو ہے ابو جہل کا پہلے نام تھا، کیونکہ وہ جو ہے حکمت والا انسان تھا، یعنی حکمت والا یعنی وہ جسٹس والا انسان تھا، صحیح کام کیا کرتا تھا. مگر بعد میں جب اس نے بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کی خلاف ورزی کرا انہیں، اور جو ہے بہت زیادہ جب مسلمانوں کے خلاف گیا اور بہت زیادہ دشمنی کیا، تو اس کا نام جو ہے بعد میں ابو جہل رکھ دیا گیا، اس کو بعد میں ابو جہل بلا دیا گیا. ابو الحکم ایک طریقے سے اس کا لقب بھی تھا، ہم بول سکتے ہیں. تو ابو جہل اس کو بعد میں بولنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ابو الحکم، اللہ کو مان لو، رسالت کو مان لو. تو جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ ابو جہل بھی جو ہے مطلب اس نے کیا بولا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے، میرے کو یقین ہے کہ یہ پورا سچ ہے، اللہ کا یہ جو اللہ کی طرف سے آیا یہ کلام سچ ہے، مگر میں جو ہے اس کو ہرگز نہیں مانوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو اس نے بولا کہ میرے خداؤں کو تم گالی دیتے ہو، اور میرے خداؤں کو جو ہے تم برا بھلا کہنا چاہتے ہو. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صرف یہ بولا کہ اللہ کو مان لو، رسالت کو مان لو. تو اس نے کیا جواب دیا کہ تم چاہتے ہو کہ میں جو ہے مطلب تم لوگوں کو جو جا کے جو تم دعویٰ دیتے ہو کہ جو ہے تم ایک نبی ہو، تو ٹھیک ہے، میں تمہارا جو ہے وٹنس بن جاتا ہوں. میں بولتا ہوں کہ دیکھو تم نے جو ہے رسالت کا اپنا کام جو کرنا تھا، نبوت کا کام جو تھا تمہارا، تم میرے پاس تک آ کے اپنا کر چکے ہیں. اب مجھے جو ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے جو ہے رسالت کی باتیں نہیں سننا ہے، نہ ہی میں کبھی اس پہ رسالت پہ آؤں گا. تو وہ سنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد چلے گئے وہاں سے. تو ابو جہل جو ہے مغیرہ بن شعبہ کی طرف پلٹ کے بولتا ہے کہ اللہ کی قسم، یہ سچ میں نبی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، میرے کو پتا ہے کہ یہ جو ہے سچے نبی ہے. مگر کیا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ مگر جو بنو قصی کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، اب ابو جہل کا جو ابو جہل کون سا قبیلے سے بلونگ کرتا تھا؟ ابو جہل کون سا قبیلے سے بلونگ کرتا تھا؟ قریش قبیلہ تو ٹرائب تھا، کلان. کون سے کلان سے بلونگ کرتا تھا وہ؟ بنو مخزوم. بنو مخزوم، رائٹ. کس نے کہا وہ بنو مخزوم؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. بنو مخزوم سے بلونگ کرتا تھا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو عبد مناف سے بلونگ کرتے تھے، اور ابو جہل جو ہے بنو مخزوم سے بلونگ کرتا تھا، رائٹ. عبد مناف کس کے بیٹے تھے؟ قصی کے بیٹے تھے.
اور بنو مخزوم جو ہے قصی کے بڑے بیٹے کی فیملی سے بلونگ کرتے تھے. تو قصی کا بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قصی کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد مناف ایک بیٹے تھے اور ایک دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سب سے بڑے والے جو تھے عبد مناف تو سیکنڈ بیٹے تھے. فرسٹ ہاشم بیٹے تھا کا نا. نام ہاشم. نو. ہاشم نہیں. ہاشم نہیں تھا. عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں. عبد مناف کے بھائی کون تھے؟ بھائی کا نام کیا تھا؟ माझ्या बेडला बिल्लीला नको बसू देशील. ہم माझ्या बेडवर बिल्ली, मेरे बेड पे बिल्ली को मत बैठने देना. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہوا کسی کو نہیں پتا؟ عبد مناف کے بھائی کا نام ہم نے پڑھا تھا قصی کی سٹوری میں. عبد الدار بھول گئے؟ عبد الدار تھا ان کے بھائی کا نام. بنو مخزوم جو ہے عبد الدار کے بچوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، ان کی اینسسٹری میں سے آتے ہیں. تو بنو عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد مناف سے بلونگ کرتے تھے اور ابو جہل جو ہے بنو مخزوم سے بلونگ کرتا تھا جو بنو عبد الدار کی فیملی میں سے آتے تھے. تو قصی کی فیملی میں جو ہے بنو عبد الدار تو بنو مخزوم. اب یہ ہوا کہ بنو عبد الدار اور بنو عبد مناف میں ہمیشہ سے جو ہے لڑائی چلتی تھی نا، ہمیشہ سے ان کے پیچھے جھگڑا تھا. کیونکہ ہوا کیا تھا کہ قصی کے ٹائم پہ عبد مناف کو جو ہے عبد الدار کے اوپر چنا گیا تھا، کیونکہ انہوں زیادہ جو ہے ان کی اچھائیاں دیکھ کر ان کو جو ہے ان کے اوپر چنا گیا تھا. تو عبد الدار کو کیا ہوا تھا؟ انفیریٹی کمپلیکس ہو گیا تھا نا، ہر چیز جو ہے عبد مناف کو مل رہی تھی. تو اس وجہ سے کیا ہے عبد الدار اور عبد مناف کی کبھی ان کے فیملیز کی کبھی بنی نہیں ایک دوسرے سے. تو وہ جنریشن سے جنریشن جو ہے مطلب عبد مناف کو جو ہے لیڈرشپ ملی، پھر عبد مناف کے بعد ہاشم کو ملی. عبد الدار کو لیڈرشپ ملنا چاہیے تھا مگر عبد الدار کو لیڈرشپ نہیں ملی. تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے کمپرومائز کیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے کعبے کی رکھوالی کا ٹائم آیا. کعبے کی رکھوالی، اس کی چابیوں کی رکھوالی کرنے کے لیے تو اس میں بھی جو ہے عبد الدار کے جو بنو عبد الدار کے جتنے تھے انہوں جنریشنز میں ان لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑا. ان لوگ بولے ٹھیک ہے تم لوگ کر رہے تو ہم بھی کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے کعبے کے واقعہ میں دیکھا تھا کہ ایک سائڈ پہ جو ہے بنو عبد مناف تھے اور ایک سائڈ پہ جو ہے بنو مخزوم یعنی عبد الدار کی فیملی والے وہ لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد ان میں سے جب دونوں کو ایک سائڈ آیا تھا کہ حجر اسود بٹھانے کا، تو عبد مناف بولے کہ ہم بٹھائیں گے، عبد الدار والے بولے کہ ہم بٹھائیں گے. تو پھر اس میں بھی وہاں پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے بیچ میں فیصلہ کیا. اب سرٹین یہ جو چیزیں ان کی چل رہی تھی، یہ لوگ کیا ہے کمپٹیشن چلتا تھا نا، ایک رائولری تھی ان کے بیچ میں ایک دوسرے کو. تو کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ جو ہے بنو مخزوم کو ہر جگہ پہ آ کر جو ہے عبد مناف کے سامنے تھوڑا سا دبنا پڑا، ایکسپٹ کرنا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بلکہ. اب ہوا یہ کہ بنو مخزوم کی فیملی، بنو مخزوم سے جو ہے ابو جہل بلونگ کرتا تھا. تو ابو جہل کو کیا تھا کہ ابو جہل کو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے ہر وقت جو ہے ہم جھکتے رہے. جی یہ جو وہ ابو جہل جو ہے عبد الدار کی اینسسٹری میں سے ہے کیا؟ ہوں اچھا. بنو قصی میں دو ہے نا، بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار. تو بنو عبد مناف میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کرتے تھے اور بنو عبد الدار میں سے ابو جہل بلونگ کرتا تھا. اوکے. ٹھیک ہے، تو بنو عبد الدار کی جو فیملی تھی، عبد الدار کی جو فیملی تھی اس کو بنو مخزوم بولا جا رہا ہے ان کی اینسسٹری میں سے. ٹھیک ہے، تو بنو مخزوم اور بنو عبد مناف کی کبھی نہیں بنی ایک دوسرے سے. تو ہمیشہ کیا ہے عبد مناف کی فیملی جو ٹاپ پہ رہی ہے اور بنو مخزوم کی جو فیملی تھی وہ لوگ کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے رہے. تو ابو جہل کو یہ بات کی دشمنی تھی، اس کو اندر تکبر تھا کہ ہم ہر وقت جو ہے جھکتے رہے.
اب ہم تو کوئی رسول کو، کوئی فرشتے کو نہیں لا سکتے، بول سکتے کہ ہم بھی، ہمارے پاس بھی ایک رسول ہے بول کے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے زمزم کے کنویں کے اوپر لڑائی، زمزم کے کنویں کی بات آئی تھی تو ہم نے وہاں پہ کمپرومائز کیا تھا، ٹھیک ہے. کعبے کی دیوار بنانے کی آئی، وہاں پہ ہم نے کمپرومائز کیا. اور جتنے بھی مطلب جو بھی چیزیں ہوئی سب جگہ جو ہے ہم کو کمپرومائز کہیں نہ کہیں کرنا پڑا، کہیں نہ کہیں جو ہے ہم بھی ان سے رائولری کرتے رہے، ایکسپٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے یہ کر کے. مگر اب جو ہے بات اب یہاں پر رسالت کی آ گئی تو ہم جو ہے کہیں سے فرشتے کو نہیں لا سکتے اور کہیں سے یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاس بھی ایک رسول ہے. تو ہم یہ چیز میں ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا میں جو ہے اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنے جو ہے پراؤڈ اور اپنے ایگو کی وجہ سے اس نے بولا کہ میں جو ہے یہ چیز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا، میں یہ چیز کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کرتا ہوں، میں یہ چیز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا، حالانکہ میرے کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہے بول کر. تو اس نے جو ہے یہ چیز کو دیکھتے ہوئے بھی جان بوجھ کے اس نے ایکسپٹ نہیں کیا. تو میم وہ اتنا شیورٹی سے کیسے بول رہے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے؟ کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا تھا نا، اس کو شور تھا، اس کو اندر سے فیل ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹا کلام نہیں ہے، اس کو پکا معلوم تھا کہ یہ کلام جھوٹا نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ جو بھی بول رہے وہ سچ ہے. کیونکہ عربی ان کو سمجھ میں آتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جب رسالت کی، توحید کی باتیں جب قرآن کے ذریعے سے نازل کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی ریڈ کرتے تھے نا، جی قرآن کی آیتیں ان کے سامنے ریڈ کرتے تھے، تو ان لوگوں کو دل سے یقین ہوتا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، مگر ان لوگ ماننے سے انکار کر دیتے اس چیز کو کہ نہیں ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. دل میں تو ان کے تھا. اب ان اوکے. کو جو ہے قرآن اتنی زیادہ اٹریکٹیو دکھتی تھی کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کو. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں آیت میں فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہے رات میں اللہ کا کلام کیا کرو، یعنی اللہ کی جو ہے تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت آپ رات بھر جو ہے تلاوت کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ جو ہے رات بھر جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، صبح فجر تک جو ہے انہوں تلاوت کرتے تھے، تو پوری رات جو ہے تلاوت کرتے تھے قرآن کی. تو یہ جو اسکیڈیول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مکہ کے سارے لوگ جانتے تھے. تو ہوا یہ کہ ابو جہل جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے آپ کو جو ہے ڈسگائز کر کے جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے. اب وہ دن کے ٹائم پہ تو نہیں سن سکتا تھا، دن کے ٹائم پہ تو وہ کعبہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے یا قرآن کی جو ہے باتیں بتاتے تھے تو وہ جو ہے شور مچانا اور دوسرے کاموں میں کرنے سے لوگوں کو روکتا تھا، چھوٹے جو جنریشن کے نیو لوگ تھے ان کو روکتا تھا، بھٹکاتا تھا، شور مچاتا تھا، سب کو جو ہے اپنے اگینسٹ، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کرتا تھا. تو اب وہ یہ کام کرتا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کے بیچ میں صبح کے ٹائم پہ تو نہیں سن سکتا، کیونکہ جب وہ خود اگینسٹ جا رہا ہے تو پھر وہ سنے گا تو پھر خود کی بات کا جھوٹا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ چھپ کر جو ہے اپنے آپ کو ڈسگائز کر کے ابو جہل جو ہے وہاں پر گیا، اور جا کر وہ چھپکے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم. ہلو، آ رہی آ ہے نا؟ رہی ہے اوکے. میرے بالکل. پاس ابھی لائٹ چلی گئی. ہاں میرے پاس ابھی لائٹ چلی گئی ہے، کوئی بات نہیں. ہاں تو اس نے یہ کیا کہ ابو جہل نے چھپکے سے اپنے آپ کو ڈسگائز کر کے جو ہے قرآن سننے لگا، اور وہیں پر جو ہے ابو سفیان بھی جو ہے وہ بھی سیم چیز کرنے لگا. اور وہاں پہ ایک تھرڈ انسان بھی تھا جو تھا اخنس بن شیخ، نے بھی جو ہے سیم کام کرنے لگے. اب یہ تین جنے جو ہے تین قرآن کو، تو اب ہوا یہ کہ ابو جہل جو ہے بنو قبیلے کا لیڈر بن گیا تھا، بنو مخزوم سے کرتا تھا نا. سنگھ وغیرہ جو پچھلے لیڈر تھے ان کے انتقال کے بعد جو ہے، اس کے انتقال کے بعد ابو جو ہے نیکسٹ لیڈر، اور ابو جہل نیکسٹ بن وغیرہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ بنو یا میم کی آواز بریک ہو رہی ہے. تو میری بریک یس میم اب تو بالکل بھی نہیں کر آ رہی آپ پورے کی. لیڈ کیوں کرتے ہو؟ نو میم لیو کہاں کیا ہم نے. صرف دو جنے ساری. اچھا
لوگ بتا رہے تھے مجھے، تو مجھے وہی لگے. ایکچولی میرے پاس لائٹ چلی گئی ہے ابھی کے ابھی، تو میں ڈیٹا پہ ہوں، تو شاید آواز تھوڑا بہت کٹے گی. ابھی آ رہی ہے آپ کو یا کیا آ رہی ہے؟ زیادہ کٹیں گی. ابھی کٹ رہی ہے بہت زیادہ. یس ابھی ٹھیک ہے میم. ابھی لاسٹ لائن تو آگے سے پوری، اس سے پہلے کا سب کٹ گیا. میرے پاس ایکچولی لائٹ چلی گئی ہے تو میں ڈیٹا پر ہوں، تو اسی لیے شاید آواز کٹ رہی ہوگی آپ لوگ کو، یس کیونکہ میم، یہ چیزیں یہ کلیئر سنا. جو ہے، ہاں ہاں، کیونکہ یہ جو ہے ڈیٹا بہت لیتا ہے نا. میں شیئر اسکرین کروں گی تو پھر ڈیٹا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. اوکے. تو ہوا یہ کہ اب ابو جہل ایک سائڈ سے جو ہے ڈسگائز کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن سن رہا تھا، اور ابو جہل جو ہے بنو مخزوم کا لیڈر بن گیا تھا. ولید بن مغیرہ کے انتقال کے بعد جو ہے بنو مخزوم کا لیڈر ابو جہل بن گیا. اور پھر ابو جہل کے بعد جو ہے نیکسٹ لیڈر بنو مخزوم کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے. میم تین اور ابو نام کون سے سفیان، بتایا آپ نے جو قرآن چپ کے سنتے تھے؟ ایک تو ابو جہل، ابو سفیان، تیسرا نام کیا تھا؟ اخنس بن شریق. اخنس بن اخنس شریق بن اور شریق. ہاں شریق. اخنس بن شریق نے بھی جو ہے یہ سیم کام کیا. اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگوں نے قرآن سن کے جو ہے، جب وہ لوگ نکل کے وہاں سے جا رہے تھے تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے سے پکڑے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے پہ سوال اٹھایا کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے، تم تو چھپکے سے قرآن سن رہے تھے نا، تم یہ کر رہے تھے. ایک دوسرے پہ جو ہے تینوں نے سوال اٹھایا. اور پھر اس کے بعد تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم جو ہے اگلی بار سے نہیں آئیں گے، اگلی بار جو ہے یہ کام نہیں کریں گے، ابھی ہم لوگ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کو لوگوں نے یہ بات بتائی. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ ہوا کہ ابو جہل کو لگا کہ ابو سفیان اور اخنس بن شریق نہیں آئیں گے، تو وہ گیا پھر سے دوبارہ چھپتے چھپتے قرآن سننے کے لیے. ابو سفیان کو لگا کہ باقی کے دو نہیں آئیں گے، تو پھر وہ بھی گیا. اور اخنس بن شریق کو بھی یہی لگا کہ وہ دو نہیں آئیں گے. پھر تینوں جو ہے پھر سے دوسری رات پھر سے قرآن سن لیں گے. پھر دوسری بار پھر سے ایک دوسرے کو پکڑ لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وعدہ کیا کہ ہم جو ہے پھر سے دوبارہ نہیں آئیں گے. پھر تیسرے دن سیم چیز ریپیٹ ہوئی. تو تیسرے دن بھی جو ہے پھر ایک دوسرے کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد بولے کہ نہیں، اب آج کے بعد سے جو ہے ہم لوگ صحیح میں نہیں کریں گے. اور اس کے بعد سے لوگوں نے کبھی کیا نہیں. اب ہوا یہ کہ اخنس بن شریق جو تھے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور جا کے جو ہے پوچھا کہ اب تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک رات، مطلب یہ رات میں ہم نے کیا کیا تھا. تو اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو، قرآن کیا جھوٹا کلام ہے؟ تو ابو سفیان نے بولا کہ نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے پہلے تم تھوڑی سی ان کے بیچ میں آپس میں منہ بحث ہوئی. پھر اس کے بعد اخنس بن شریق کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کلام جھوٹا نہیں لگتا، مجھے جو ہے وہ کلام بالکل سچا لگتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہے، میرے کو تو غلط نہیں لگتا. جب ابو سفیان سے پوچھا گیا تو ابو سفیان نے جو ہے نہ ہی پازیٹیو میں ریسپونس دیا، نہ ہی نیگیٹو میں اس نے ریسپونس دیا. اس نے جو ہے باتیں ایسے ہی کر کے اڑا دی. اور پھر بعد میں جو ہے اخنس بن شریق نے جو ہے بعد میں وہ ابو جہل سے بھی جا کے ملے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ابو جہل شریق نے بھی جو ہے سیم جواب دیا جو ابو سفیان کو دیا تھا. اور ابو جہل سے جب پوچھا گیا تو ابو جہل نے بھی جو ہے جو اس نے مغیرہ بن شعبہ کو جو جواب دیا تھا، اس نے بھی وہی سیم چیز بتائی کہ ہمارے بیچ جو ہے بنتی نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے، مگر مجھے جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں ایکسپٹ کرنا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے کیا بولتے کہ ہمارے بھی جو ہے بہت لڑائی تھی، اور میرے کو جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے کہ ان کے پاس سے ایک رسول آئے ہیں. مجھے اب ان کے سامنے اور جھکنا نہیں ہے. تو یہ وجہ سے جو ہے اس نے تکبر کی وجہ سے، اپنے انا اور تکبر کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ چیز کو چھوڑ دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ اخنس بن شریق جو ہے کچھ روایت میں آتا ہے کہ اخنس بن شریق نے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. اور کہیں پہ جو ہے یہ دلیل پوری پکی نہیں ملتی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال جو ہے اسلام پر ہوا ہو یا نہیں بھی ہوا ہو، یہ بات ہم کو پکی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے.
اور دوسری بات جو ہے ہم نے جیسے دیکھا کہ ابو سفیان، اخنس بن شریق اور ابو جہل جیسے جو لوگ تھے یہ لوگ کفار تھے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، مطلب کفار تھے ہی، اخنس بن شریق کو چھوڑ کر دو تو کفار ہی تھے. تو ابو جہل اور ابو سفیان جب یہ لوگ کفار تھے تو یہ لوگ دیکھو راتوں میں اپنی نیند گوا کے قرآن کو سننے کے لیے گئے تھے. اور ہم جو ہوتے ہیں کہ تہجد میں ہم کو اٹھنے کے لیے جو ہے فجر کو یا تہجد کو اٹھنے کے لیے جو ہے ہم مومن ہو کے بھی جو ہے ہم کوشش نہیں کرتے اٹھنے کے لیے. جبکہ یہ جو لوگ تھے ان کو ایسا تھا کہ ان کو جو ہے قرآن اتنی اٹریکٹیو دکھی کہ ان کو قرآن کے بارے میں زیادہ سننا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ اٹھ کے جو ہے جایا کرتے تھے قرآن سننے کے لیے. تو اپنی نیندوں کو گوا کے، اپنی جو ہے نیند کو گوا کے ختم کر کے جو ہے یہ لوگ گئے تھے اس چیز کو کرنے کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے بات ان کی اسی پر آتی ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ اچھا جب یہ بات ہو گئی نا ان کی ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، تو اس کی جو ہے ایک اور ایک دلیل لوگ، ایک منٹ رک جائیے. ہاں تو اس کے بعد جو ہے اب اس کے بعد جو بات تھی نا فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، کہ انسان ہی کو کیوں بھیجا، تو اس کے جواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 9 میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکل ہوتا جو اب اشکل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہی سے وہ لوگ کوشچن پوچھتے کہ وہ لوگ تو کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو وہ لوگ یہی سیم چیز بولتے کہ بھئی انسان ہے تو بولے کہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجائے، ہمارے اوپر اگر فرشتہ نازل ہوتا تو شاید ہم ایمان لاتے، شاید یہ بہتر ہوتا. اب انسان کو بھیجے تو وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو پھر وہ لوگ بولتے کہ ہاں بھائی تم تو فرشتے ہیں، تم کو تو کھانا ہے نہ پینا ہے، تم کو جو ہے زندگی اسپینڈ نہیں کرنا ہے، تمہارے لیے تو بولنا نبوت رسالت کی باتیں کرنا بہت آسان ہو جاتا، تم تو جو ہے مطلب بہت آسانی سے جو ہے نبوت رسالت کی باتیں کرتے، تم کو ہماری انسان کی مشقت نہیں معلوم، یعنی انسان جتنی محنت کرتا ہے وہ محنت کے بارے میں نہیں معلوم. انسان کو جو ہے مطلب ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے نا، پیسہ کمانا، کھانے پینے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو ایک فرشتے کو کیا وہ ہارڈ ورک معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ایک فرشتہ بھی بھیجتے تو بھی تم اس پہ جو ہے کوشچن ریز کرتے، تو بھی تم جو ہے یہ سیم چیزیں ایسے ہی جو انسان کے بارے میں بول رہے ہیں وہی سیم چیز تم یہی بولتے. اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو یہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہے تو ایک انسان کو فرشتہ، آپ ایک انسان کو رسالت دے کے نبوت دے کے نبی بنا کر بھیج سکتے تھے، ایک فرشتے کو کیوں بھیجے؟ وہ تو ہم کو جو ہے ہمارے فیلنگس کو سمجھتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایدر وے یہ ہو یا وہ ہو، تم کو جو ہے سیم چیز پہ سوال اٹھانا ہوتا. تو اب جب ان کی یہ بات، یہ چیپٹر جب ان کا کلوز ہو گیا تو اب ان کو نئی چیز، نیا کوشچن ریز کرنا تھا نا. تو نیا کوشچن انہوں نے کیا ریز کیا؟ اب وہ لوگ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ایک یتیم ہے، لاچار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو ان کو کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک جو ہے کوئی امیر کو بھی چن سکتے تھے، ایک یتیم کو، ایک جو ہے مطلب غریب کو، ایسے انسان کو کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بادشاہ کو بھی تو ایک نبوت دے سکتے تھے، ایک بادشاہ کو بھی تو جو ہے ایک کیا بولتے کہ رسالت دے سکتے تھے، بادشاہ بھی تو نبی ہو سکتے تھے، ایک اتنے یتیم کو کیوں چنے؟ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک چھوٹا سا جو ہے آنسر کر رہے ہیں، جس میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 آتی ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ کے رب کی جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں. کس میں تقسیم کر رہے ہیں؟ کہ دنیاوی زندگی اور جو ہے دوسری چیزوں کی جو زندگی ہے اس میں آپ لوگ پورا تقسیم کرتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک یتیم گھرانے سے، ایک ادھر سے کیوں چنا؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بناتے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے ان کا ایک ہائر اسٹیٹس ہوتا اگر سوسائٹی میں، تو غریب لوگ ان سے کنیکٹ کیسے ہوتے؟ غریب لوگ تو ان سے مل ہی نہیں سکتے، ان سے کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر انہوں نے غریبی کبھی دیکھی نہیں ہوتی تو پھر وہ جو ہے ایک اتنا جو ہے
لوگوں کے ساتھ مل جل نہیں سکتے، ان کا درد نہیں سمجھ سکتے. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو کیا اللہ کی رحمت پہ تم ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو جو ہے تم بانٹ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا سوال، اور ایک نیا سوال ان لوگوں نے اب اس کے بعد یہ پوچھا کہ اگر جو ہے یہ اگر اللہ کے اتنے ہی فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ نبی بنا کے بھیجے گئے تو پھر ان کے لیے کوئی اسپیشل پروٹوکال کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ جو ہے ایک رسول ہونا، سوری، ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر جو ہے ان کو غریبی میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غربت سے نکال دینا چاہیے تھا. ان کو یتیم کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ دونوں ماں باپ دے سکتے تھے. اور جو ہے ان کو مسکین کیوں رکھے؟ ان کو جو ہے دھکے کیوں کھانا پڑ رہا ہے؟ بازار کے دھکے کھاتے ہیں، روز جو ہے اتنی محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کیوں کرتے یہ سب کام؟ تو بار بار جو ہے یہ لوگ، اب دیکھو ایک پوائنٹ پہ یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. تو اس کا اب اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ انعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اور جب آئے ان کے پاس نشانی، کہاں انہوں نے اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کو، اب وہ لوگ جب بول رہے کہ پروٹوکال کیوں نہیں ہوا، ایک اسپیشل پروٹوکال یہ جب ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہار کو اور رسول کو جو ہے ہم نے سیم ٹریٹمنٹ کیوں نہیں رکھا، تم لوگ یہ بول رہے ہیں نا، بلکہ رسولوں کو جو ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں. مطلب ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ایکسٹرا ہارڈ شپ سے گزرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے. تو تم جو فیل کر رہے ہو اپنی لائف میں، وہ تو پیغمبروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا. پیغمبر کے مقابلے میں تم چاہتے ہو کہ ہم جو ہے ایک بادشاہ کے بنسبت جو ہے ان کو ایک ایکسٹرا پروٹوکال دے، ایک جو ہے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دے. تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ دلیل سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَوْ يُلْقِيَ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَى رَجُلٍ مَسْحُورٍ. تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کی کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا. اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھو، اب ان کے پاس کچھ بولنے کو نہیں تھا. پہلے تو بول رہے تھے کہ یہ تو جادو کی باتیں ہیں، یہ تو جادوگر ہے، بول رہے تھے نا. اب ان کے پاس کیا ہوا دیکھو، اب جب سب چیزیں ختم ہو گئے، اب ان کے پاس کچھ بولنے کو نہیں رہا، تو لوگ کیا بولے کہ ہاں بھائی انہوں تو جو ہے ان کے اوپر جادو ہو گیا. اب انہوں جادو ہوئے ہوئے ہے، جو ہے ان کے لیے رحم دلی. جب تک ہم وہ سچویشن نہیں ہوتے تب تک ہم کو دوسروں کی سچویشن نہیں سمجھ میں آتی. تو جب ہم اس چیز سے گزرتے ہیں تبھی ہم کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ چیز کیسی ہوتی ہے، ہمارے کو خود فیل ہوتا ہے. جو انسان جس چیز سے گزرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں پہ بھی سیم چیز گزرے، تو وہ جو ہے زیادہ ہیلپ کرنے جاتا ہے. تو وہی چیز جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی یہی چیز بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک یہ لوگوں نے جب سوال پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے خزانے نازل کر سکتے تھے، تو خزانوں کو کیوں نہیں نازل کیا؟ وہ کھاتے پیتے اچھی آرام دہ زندگی گزارتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نبی کو جو ہے، جیسا پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجے. غریب چیز جو ہے توحید کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں دے دیا. آخرت کے اوپر یہ لوگوں نے سوال اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان لوگوں نے رسالت پہ سوال اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آنسر کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے آخری جو یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ ہے توحید کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ توحید کے اوپر بھی دیکھیں گے. اچھا، اور ایک جو ہے اس میں بیچ میں ایک جگہ پہ جو ہے ان لوگوں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، میں ورڈ بھول گئی. موجوں سے، ہاں.
تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ معجزوں پہ بھی جو ہے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی آپ جو ہے انگور کا باغ بنا کے دکھاؤ، پہاڑ میں سے صفا کی پہاڑی کو جو ہے سونا بنا کے دکھاؤ، یہ وغیرہ وغیرہ جو ہے ایسے عجیب عجیب جو ہے معجزوں کے انہوں نے سوال کیا تھا. اور اس کے بارے میں جو ہے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. معجزوں کے بارے میں ایک الگ سے سپریٹ ٹاپک ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے دیکھیں گے. تو معجزوں پہ بھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ رسالت میں مطلب آپ رسول ہے تو آپ یہ کر کے دکھاؤ، پروف کرو کہ آپ رسول ہے. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے انہوں نے بہت سارے چیزوں پہ سوال کیا تھا. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں کوئی پوچھ سکتا ہے. میم جیسے آپ نہیں پڑھ رہے آخرت کا، مطلب آخرت کے ڈاؤٹس تھے ان کے، آخرت کے اعتراض، اور یہ تو جیسے نہیں ہے آپن جسے پڑھ رہے ہے ہیں اسی طریقے سے، مطلب یہ اللہ پاک نے ایسے ہی آیتیں اتاری ایک مطلب ان کے جواب کے لیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے آیتیں اتاری ہوگی. ہو سکتا ہے جب وہ لوگ بول رہے تھے تو اسی ٹائم پہ وہی نازل ہوئی ہوگی. نہیں وہی الگ الگ کیسے ذریعے سے نازل ہوتی ہے. کبھی میرا کیا ہوتا ہے مطلب یہ نہیں. فوراً نازل ہوتی. نہیں کیسے سے میرا مطلب یہ نہیں، مطلب جی جیسے آپ جو پڑھ رہے ہیں نا تو یہ اسی ٹائم پیریڈ میں اتاری ہوگی نا یہ، کیونکہ قرآن تو بعد میں ترتیب کیا ہے نا. تو یہ اس ہاں ٹائم جیسے جی ہاں چوتھا سال پڑھ رہے ہیں نا اپنی رسال وہ اس کا نبوت کا چوتھا سال، تو اس ٹائم میں جو بھی اعتراض آئے تو وہی آتی گئی، تو یہ اسی طریقے سے آئی کہ وہ جو اعتراض کرتے تھے ہو اللہ سکتا پھر ہے وہی بیچتے ہیں. ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بعد میں کمپائل کیا گیا تھا تو آیتیں جو ہے اسی زمانے میں اسی دور میں وہیں پہ جب بھی اتاری گئی تھی ہوگی آیتیں. آیتیں جو ہے ہم کو صرف دلیل ملتی ہے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی بول کر. کون سے اچھا نبوت کا دور وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے آیتوں کے لیے. اچھا کیونکہ ایک ایک ٹائم پہ کبھی 5 آیتیں بھی نازل ہوتی تھی، کبھی 1 2 بھی ہوتی تھی. ویسا تھا. اوکے. ٹھیک ہے. تو چلیے اگر آپ لوگ کوئی بھی کوشچنس ہے نا تو گروپ پہ ڈال دیجیے. ابھی میرے کو نیکسٹ کلاس کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو کلاس اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ. اللہم